بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو منا بھائی ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کے کہانی سلسلے کی چھٹی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، پچھلی ایک ساتھ میں آپ نے جانا کہ کس طرح جمال بھائی واہگہ بارڈر سے اٹاری ریلوے اسٹیشن پہنچے اور وہاں سے بذریعہ ٹرین امرتسر، پھر امرتسر سے انہوں نے دہلی کا سفر شروع کیا اور دہلی پہنچ کر ریلوے اسٹیشن سے باہر تشریف لے گئے۔ آگے کے واقعات جانتے ہیں جمال بھائی کی زبانی۔ 2 برجوں والے مرکزی گیٹ سے باہر نکل کر میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ باہر بہت سے تانگے، ہتھ رکشے اور سائیکل رکشے قطار در قطار کھڑے تھے اور ان کے مالک آوازیں لگا لگا کر مسافروں کو بلا رہے تھے۔ 8 سال پہلے جب میں ابو جی کے ساتھ اسی ریلوے اسٹیشن پر اترا تھا تو مجھے کچھ بھی سوچنے اور فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ ابو جی نے ایک تانگا لیا تھا اور ہم سیدھے لالا پراتک یادیو کی حویلی جا پہنچے تھے، جو ان کا دفتر بھی تھی۔ اسی حویلی کا ایک گوشہ مہمان کھانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن اس بار میرے لیے معاملہ مختلف تھا۔ مجھے اپنے ٹھکانے کا بندوبست خود کرنا تھا۔ مجھے کاروباری امکانات کا جائزہ لینے کے لیے لالا پراتک یادیو کے پاس چکر تو ضرور لگانا تھا، لیکن دہلی میں کھیلے جانے والے آخری ٹیسٹ کے دوران۔ فی الحال ان کے ہاں قیام کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میں اپنے لیے منزل کا تعین کر ہی رہا تھا کہ ایک صحت مند لمبا تڑنگا جوان مجھ سے مخاطب ہوا۔ حضور، کہاں کا ارادہ ہے؟ تشریف رکھیے، میں پہنچا دیتا ہوں۔ اس کی صاف ستھری اردو سن کر میں چونکا۔ وہ ایک سائیکل رکشے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کی مسکراہٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا، بھائی، 1 رات اور دن کے لیے قیام کی جگہ چاہیے، ذرا تھکن اتر جائے اور شہنشاہوں کے اس شہر کا کچھ نظارہ کر لیں، پھر کل ممبئی جانے کا ارادہ ہے۔ آپ تنہا ہیں نا؟ چلیے، میں آپ کو رضیہ سلطانہ کے مقبرے کے نواح میں ایک سستے اور صاف ستھرے مسافر خانے لے چلتا ہوں، اور جس کے مالک بھی مسلمان ہیں۔ وہیں ہلال کھانا بھی بآسانی دستیاب ہو جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے رکشے کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں سائیکل رکشے کی طرف بڑھا۔ اسی اثنا میں اس نے رکشے کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس کی جسمانی مضبوطی سے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ باقاعدگی سے کسرت کرتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں مجھے رکشے میں بٹھائے 90 تلے انداز میں پیڈل مارتے ہوئے وہ سڑک پر رکشہ دوڑا رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، آپ نے اتنی آسانی سے کیسے پہچان لیا کہ میں مسلمان ہوں؟ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ خاصی تیزی سے پیڈل مارنے کے باوجود اس کا سانس پھولا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرانی کا جھٹکا لگا۔ کیا اس دوران میری مسلسل نگرانی کی جاتی رہی؟ اس شخص کو شاید میری سن گن لینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بھلا کوئی سائیکل رکشہ چلانے والا غریب مزدور اتنا ہٹا کٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اپنی روزی کمانے سے اتنی فرصت کیسے مل سکتی ہے کسی اکھاڑے یا تن سازی کے مرکز میں پسینہ بہائے؟ اور جسم بنانے والی کثرت تو طاقتور غذائیں مانگتی ہے۔ اس غریبانہ پیشے میں بادام، پستوں، دودھ اور دیسی گھی پر مشتمل خوراک کے اخراجات کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں؟ لیکن اس صورتحال میں محتاط ہونے کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ اب اپنا اصل مشن پوشیدہ رکھنے کی کوشش ہی کی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے لہجے میں مصنوعی تجسس لاتے ہوئے کہا، ارے بھائی، آپ کو میرے بارے میں یہ سب کیسے پتا چل گیا؟ اس نے ایک بار پھر ہنستے ہوئے کہا، آپ مجھے میرے نام ظہیر شیخ سے مخاطب کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کو پہچاننے کی بات ہے تو یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ اس وقت جو ٹرین آئی ہے وہ امرتسر سے آتی ہے، اور اسی ٹرین میں مسلمان مسافروں کی کثرت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کا حلیہ بھی قدرے مختلف ہوتا ہے، اس لیے میں نے اتنے اعتماد سے آپ کو کہہ دیا کہ آپ پاکستانی ہیں۔ اتنے سامنے کی بات نہ سمجھ پانے پر میں نے اپنے آپ کو سرزنش کی، لیکن اس بات سے میرا شک کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ اس ٹرین سے آنے والے مسافروں کو یقیناً شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہوگا، اور میں تو کراچی سے ہی ہندوستانی خفیہ اہلکاروں کی نظر میں ہوں۔ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، ارے ظہیر بھائی، کمال ہو گیا، مجھے اتنی سیدھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم اس دوران
پرانی دلی کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ تنگ سڑکوں پر رکشے کی رفتار سست ہو رہی تھی اور ظہیر زیادہ آسانی سے بات کر سکتا تھا۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے ممبئی جانے کے لیے ٹرین کی بکنگ کرا لی ہے؟ عین وقت پر نشست ملنا بہت مشکل ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونکا۔ اوہ، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ 2-3 گھنٹے بعد کوشش کروں تو سیٹ مل جائے گی؟ بہت مشکل ہے۔ سب سے مناسب ٹرین پنجاب میل ہے، جس میں کم از کم ہفتہ بھر پہلے نشستیں محفوظ کرانا پڑتی ہیں۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کو مسافر خانے چھوڑ کر میں واپس ریلوے اسٹیشن آؤں گا اور آپ کے لیے کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ کوئی جان پہچان والے کلی کے وسیلے کام بن جائے گا۔ 10-15 روپے اوپر دینے پڑیں گے۔ میں نے جلدی سے کہا، آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، بس یہ کام کروا دیں۔ اس نے مجھے تسلی دی۔ بالآخر ہم ایک پرانی سی 3 منزلہ عمارت میں پہنچ گئے، جس کے نچلے حصے پر ایک طعام خانہ تھا۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل پر پہنچے، جہاں ایک سال خوردہ کی میز کے پیچھے لگ بھگ 55 سال کا شخص موٹے شیشوں کی اینک لگائے ایک کتاب کے مطالعے میں مگن تھا۔ ظہیر شیخ نے کھنکھار کر اس کی توجہ حاصل کی۔ السلام علیکم چچا۔ اوہ، تم ہو؟ کئی دن بعد چکر لگایا بھتیجے، اس نے عجیب کھنکھناتی سی آواز میں کہا۔ ظہیر نے شانے اچکائے۔ کام کاج میں فرصت کہاں ملتی ہے چچا، آج یہ پاکستانی بھائی شب بصری کا مناسب ٹھکانہ ڈھونڈ رہے تھے تو انہیں یہاں لے آیا۔ اوہ، پاکستان میں کہاں سے تشریف لائے ہیں صاحبزادے؟ وہ گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئے۔ میں نے اپنا سفری بیگ دیوار کے سہارے کھڑا کرتے ہوئے کہا، جی کراچی سے۔ اوہ، کراچی، بہت خوب۔ آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ تشریف رکھیے۔ کتنے دن قیام کا ارادہ ہے؟ جی بس کل ممبئی روانہ ہونا ہے، میں نے ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دوسری کرسی ظہیر نے سنبھال لی۔ اوہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک اچھا سا کمرہ دیتا ہوں، 12 روپے کرایہ ہوگا، کھانے کا خرچ خود کرنا ہوگا، انہوں نے ایک رجسٹر میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں حامی بھرنے ہی والا تھا، لیکن ظہیر نے مزید 2 روپے کم کرا دیے۔ چچا، ان کے غسل کے لیے گرم پانی کا بندوبست کرائیے اور عمدہ سا کھانا کھلائیے، میں 2 گھنٹے تک چکر لگا کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ لو بالائی منزل کے کونے والے کمرے کی چابی، اپنے مہمان کو خود چھوڑاؤ۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، صاحبزادے ذرا اپنا پاسپورٹ عنایت کیجئے، میں رسمی کارروائی مکمل کر لوں۔ میں اپنا پاسپورٹ ان کے حوالے کر کے ظہیر کے ہمراہ اوپری زینے کی طرف بڑھا۔ میرا تھیلا ظہیر نے اٹھا لیا تھا۔ وہ کمرہ خاصا چھوٹا لیکن صاف ستھرا تھا، غسل خانہ بھی مناسب ہی تھا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کمرہ اندرونی رخ پر تھا، جس کی وجہ سے سردی کی شدت کم محسوس ہو رہی تھی۔ میں ظہیر کو رخصت کر کے چارپائی پر لیٹ گیا۔ جمیل صاحب نے گرم پانی کا انتظام کر دیا تھا، میں نے صرف منہ ہاتھ دھونے پر اکتفا کیا، پھر میں گہری نیند سو گیا۔ کئی گھنٹے بعد اس وقت آنکھ کھلی جب ظہیر نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے معذرت بھرے لہجے میں بتایا کہ ممبئی کے لیے کل کی ٹرین میں نشست بک ہونا ممکن نہیں، البتہ اس نے پرسوں کے لیے ٹکٹ کا بندوبست کر لیا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تو 4 دن تک پہنچنے کی گنجائش ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ اسٹیشن چلیں، اپنا پاسپورٹ ساتھ رکھ لیجئے، شاید ضرورت پڑ جائے، ظہیر نے مطمئن لہجے میں کہا۔ میں نے لباس تبدیل کیا اور اس کے ساتھ چل پڑا، تاہم اس کے رکشے کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر شک کی بجلی چمکی۔ یہ ہم اسٹیشن کی طرف تو نہیں جا رہے بھائی، اس نے کہکا لگایا۔ آج کے دن خود کو مجھ ناچیز کے سپرد کر دیجئے نا، آخر ہمارا بھی کچھ حق ہے آپ پر۔ میں نے مزید جرا نہیں کی، تاہم میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہم گنجان آبادی سے نکل آئے۔ اب رکشہ کھلی سڑک پر چل رہا تھا۔ مجھے اس شخص کی سخت جانی ہمت اور توانائی پر رشک آ رہا تھا۔ اگر وہ واقعی میری جاسوسی بھی کر رہا تھا تو اس کی جاں فشانی قابل دید تھی۔ وہ یقیناً اپنے محکمے کا قابل فخر اثاثہ تھا۔ سرسبز و شاداب درختوں اور عالیشان عمارتوں کے درمیان لگ بھگ 7-8 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے ظہیر مڑا اور ٹھہر گیا۔ مجھے وہ جگہ پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ میں نے ہندوستان کے گزشتہ دورے میں ابو جی کی ہمراہ 2 مرتبہ عظیم المرتبت بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دی تھی۔
اپنے تمام تر شکوک و شبہات کے باوجود جانے کیوں مجھے اس نوجوان پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ اچھا خاصا کھنک موسم ہونے کے باوجود پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ باقاعدہ شرمندہ ہو گیا۔ ہم دونوں نے وضو کیا اور سلطان الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی صدیوں پرانی ہدایت کی تعمیل میں پہلے ان کے چہیتے مرید فارسی اور عربی کے جلیل القدر صوفی اور شاعر ماہر موسیقی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی آخری آرامگاہ پر حاضری دی، جنہیں ان کے عالی مقام مرشد نے طوطی ہند کا خطاب دیا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے خسرو رحمت اللہ علیہ کے پیا اور مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تربت پر درود و فاتحہ خوانی کا نذرانہ پیش کیا۔ اس دوران میں وقتاً فوقتاً جائزہ لیتا رہا، لیکن مجھے اس کے رویے میں بناوٹ کی جھلک نظر نہ آئی۔ تاہم میں نے اس کی حمایت میں ابھرنے والے جذبات یہ سوچ کر سختی سے دبا دیے کہ یہ سب لگاؤ بھراؤ ناٹک اور میرا اعتماد جیتنے کے لیے ہی کیا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان نوجوان کو میرے پیچھے لگانا بھی جذباتی بلیک میلنگ کا ایک طریقہ ہے۔ سلطان المشائخ کے دربار سے رخصت ہونے کے بعد ظہیر نے مجھے ایک بار پھر آہنی گھوڑے کی بگھی میں بٹھایا اور واپسی کے راستے پر اس سے دوڑانے لگا، لیکن درمیان میں اس نے راستہ قدرے بدلا اور ایک ایسی سڑک پر آگے بڑھنے لگا جس کے ایک طرف گھنے درختوں میں گھرے بنگلے تھے جبکہ دوسری طرف غالباً سرکاری دفاتر کا طویل سلسلہ تھا۔ اس کے بعد پہلے ہم پرانے قلعے کی بلند و بالا لیکن خستہ حال عمارت کے پاس سے گزرے اور کچھ ہی دیر بعد فیروز شاہ کوٹلہ اسٹیڈیم آ گیا، جہاں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو نیا سال شروع ہونے کے بعد اپنا آخری ٹیسٹ میچ کھیلنا تھا۔ یہ سب معلومات ظہیر مجھے بہم پہنچا رہا تھا۔ بالآخر ہم دلی کی عالی شان مسجد جامعہ مسجد کے بائیں پہلو سے گزرتے ہوئے بائیں طرف والی ایک چھوٹی سڑک پر مڑ گئے۔ میں پہچان گیا تھا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں، کیونکہ 8 سال پہلے بھی میں ابو جی کے ساتھ یہاں آ چکا تھا، لیکن میں نے ظہیر پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تھوڑا آگے بڑھ کر اس نے رکشہ ایک طرف کر کے روک دیا اور ہم دونوں ایک چھوٹی سی گلی میں داخل ہوئے جو ہمیں ہر دل عزیز ریسٹورنٹ تک لے گئی۔ میرے منع کرنے کے باوجود ظہیر نے کریم ریسٹورنٹ مقبول ترین برہ کباب سمیت کئی طرح کے کھانے منگوا لیے۔ میں نے اس کی دلجوئی کی خاطر کھانوں کی جی بھر کے تعریف کی۔ شام رات میں بدل چکی تھی، لیکن ظہیر شاید مجھے دلی کی مزید سوگاتوں کا گرویدہ بنانا چاہتا تھا۔ بالآخر مجھے اسے زور دے کر منع کرنا پڑا کہ مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ہم دونوں مسافر خانے پہنچے تو گلی کوچوں میں چہل پہل دم توڑ چکی تھی۔ اس کا بھرپور شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے اسے باہر ہی سے رخصت کر دیا۔ میں پہلی منزل پہنچا تو جمیل شیخ دکھائی نہ دیا۔ کمرے کی چابی میرے پاس تھی، چنانچہ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں جلد ہی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔